اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بی کلیئر میں سید فیاض حسین گیلانی۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو کو تیار کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا قرآن و حدیث کے بعد، جو اس وقت کے ظاہری حالات تھے، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کل ہم نے اس پہ یہ بات ختم کی تھی کہ صفین کے بعد امویوں کو یہ احساس ہو گیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک ہماری کسی بہن نے میسج کیا تھا مجھے کہ یہ جو آپ نے بات کی بنو امیہ کی، تو بنو امیہ میں تو سارے مسلمان ہو گئے تھے، اور اس میں کچھ نام جس طرح عثمان بن عفان وغیرہ کا نام لیا گیا تھا کہ جی وہ تو ان کی تو بڑی خدمات تھیں، تو آپ ان سب کو کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایک تو میں نے بات کی ہے بالعموم، اور دوسرا اس وقت جب حضرت وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، دعوی نبوت پیش کیا، تو اس وقت عملی طور پہ جو اموی تھے ان کی سرپرستی ابو سفیان کر رہے تھے، اور جو ہاشمی تھے ان کی سربراہی ابو طالب کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس لیے میں نے آپ اس کو اس طرح کہہ دیں کہ ابو طالب ورسز ابو سفیان۔ تو بہرحال ظاہر ہے اسی طرح ہاشمیوں میں بھی جیسے ابو لہب، وہ شدید ترین مخالف تھا اسلام کا، ابو لہب کے بیٹے بھی مخالفین میں سے تھے۔ تو یہ ایکسیپشنل کی بات نہیں ہے، میں نے ایک عمومی بات کی تھی۔ بہرحال صفین سے پہلے میں نے پہلے بھی یہ مختصر طور پہ عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ جمل ہوا تھا، جس میں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ اور اس کے ساتھ جو اس دور کے جلیل القدر صحابی تھے، طلحہ اور زبیر وغیرہ، انہوں نے پہلے ایک مسئلہ پیدا کیا تھا۔ پھر خوارج کھڑے ہو گئے تھے، اور نیروان میں ان کے خلاف مولا علی کو جنگ کرنا پڑی تھی۔ تو اسٹیٹ کی طاقت صفین میں آتے ہوئے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ پھر بنو امیہ کا جو پروپیگنڈا تھا وہ بھی ایک لحاظ سے انکنٹرولیبل ہو چکا تھا۔ بہرحال صفین کا اینڈ یہاں پہ نکلا کہ اسلامی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصے پہ جس کا دارالحکومت کوفہ تھا، مولا علی کی خلافت جاری ہوئی، اور ایک حصے میں جن کا دارالحکومت دمشق تھا، وہاں پہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت بنی۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے دور سے وہاں پہ گورنر چلے آ رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ بھی تھا وہاں پہ۔ اب یہ حکومتیں اپنے دور میں بہرحال چلتی رہیں، لیکن اس دوران امویوں نے اپنی طاقت میں بے تحاشا اضافہ کر لیا تھا، اور وہ ہر وہ طریقہ کرتے تھے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ واقعہ کربلا کے وقت کوفہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس کا باپ زیاد ایک وقت میں مولا علی کے ساتھ تھا۔ پھر جب پوری اسٹیٹ پہ امویوں کی تسلط آ گیا، خلافت آپ کہہ لیں، بادشاہت کہہ لیں، وہ قائم ہو گئی، تو اس شخص نے پہلی دفعہ سیاسی جدوجہد کرنے کا ایک اقدام کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو خط لکھا تھا۔ یہ میں آپ کو ایک واقعہ سے بتا رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں، زیاد کے بارے میں، چونکہ یہ ایک طائف کی طوائف کا بیٹا تھا، جتنا کچھ میں نے پڑھا اس بارے میں، اور اس کی جو شکل و شبات کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ ابو سفیان کا ناجائز بیٹا ہے، کیونکہ اس وقت عرب جو مکہ کے قریش تھے، وہ تجارت کے لیے تو شام اور طائف ادھر آتے جاتے رہتے تھے۔ تو جب امیر معاویہ نے اس کو یہ خط لکھا کہ بھائی شکل و صورت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تو تمہیں کیا چاہیے، تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا، یہ درباری ہر دور میں تھے، ہر دور میں رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ اتنے بڑے خاندان کے، اتنی بڑی خلافت کے آپ امیر ہیں، حضرت ابو سفیان کے آپ بیٹے ہیں،
تو یہ خط آپ کیوں اس طرح لکھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے مولا علی کا مقابلہ کیا، امام حسن کے ساتھ آپ کا مسئلہ چلا، تو یہ اس کی کیا شخصیت کیا ہے؟ تو یہ تاریخی جملہ اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ جو کام زبان سے ہو ہم تلوار سے نہیں کرتے، ہم لاٹھی سے نہیں کرتے، اور جو لاٹھی سے ہو ہم تلوار سے نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب بھی میرے مقابلے میں اگر علی یا حسن ہوں تو شاید میں وہ طریقہ نہ کروں، کیوں کہ وہ بہرحال اسلام کے نمائندہ ہیں، وہ بہرحال دین محمدی کے نمائندہ ہیں، اور وہ جو ایک ٹیکٹیکل پولیٹکس ہوتی ہے اس کو وہ کبھی بھی بائی پاس نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی لوگوں کو رشوت دے کے ڈرا کے اس طرح اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں ملائیں گے، بھلے ان کی جان چلی جائے۔ لیکن یہ اتنا ہوشیار شخص ہے کہ یہ وہ سیاست کے سارے ٹیکٹس جانتا ہے، اور اوپر سے نام وہ اہل بیت کا لے رہا ہے، علی اور حسن کا لیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ میرے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بے شمار لوگوں کو ساتھ ملایا، اور پھر ایک وقت ہوا کہ چونکہ ان کی تحریک حضرت عثمان کے قتل سے کھڑی ہوئی تھی کہ جی ہمیں مقتولین کا حساب چاہیے، اسی وجہ سے انہوں نے ہمدردیاں لوگوں سے لی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے امویوں کو یکجا کر لیا تھا۔ تو اسی حالات میں انہوں نے امام حسن کے ساتھ ایک کمپرومائز کر لیا۔ یہ بالکل غلط ہے کہ امام حسن نے سرنڈر کیا تھا، ایک گیون سچویشن میں آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور چونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے قاتلان عثمان کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک معاہدہ کر کے ان کے حوالے حکومت کر دی کہ ٹھیک ہے جی اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے مخلص ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہے وہ کسی ایک فرد یا ایک گروہ کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی تھی، وہ ایک بلوا تھا جس میں تقریباً اس دور کی اسلامی ریاست کے ہر علاقے کے لوگ شامل تھے، اور اتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا عمل یہ شاید ممکن ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک سیاسی پروپیگنڈا کیا تھا، تو اسی وجہ سے امام حسن نے ایک معاہدہ کیا اور حکومت ساری ان کے حوالے کر دی۔ اب اموی پورے اس پہ قابض ہو گئے، پوری اسلامی ریاست میں ان کی خلافت کہہ لیں یا بادشاہت قائم ہو گئی۔ اسی دوران اب کچھ معاملات کنٹروورشل ہیں، میں اس واقعے کو اس حد تک کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک ایسی بات کی جائے جس سے میرا ٹلٹ کسی خاص طرف جائے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس میں حضرت مالک اشتر کا قتل ہوا، محمد بن ابی بکر کا قتل ہوا، کچھ کتابوں میں حضرت بی بی عائشہ کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے مخالفین کو تقریباً سکرین سے جو ان کے لیے کل مسائل پیدا کر سکتے تھے بشمول امام حسن، کیونکہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، وہ ہٹا دیے۔ چونکہ اس معاہدے میں یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت کا فیصلہ شورا کرے گی، اصولی طور پہ امام حسن کے حوالے کی جائے گی، نہیں تو شورا کرے گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام حسن کی موجودگی میں اس معاہدے کو وائلیٹ کرنا ممکن نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں کو سکرین سے ظاہری طور پہ ہٹا دیا، اور ان کی حکومت مکمل مضبوط ہو گئی۔ یہ وہ حالات تھے جس سے ان کو یہ تحریک ملی، ان کو یہ قوت ملی کہ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور پھر آگے جو جا کے انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا، اس کے نتائج صرف کربلا نہیں بہت زیادہ تاریخ اسلام میں بھیانک نکلے۔ اس کی ہم تفصیل آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان اگلے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ عملی طور پہ پھر واقعہ کربلا کا باعث بنے۔ تو ہماری اس چینل کو آپ دیکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا حافظ.